یہ اس وقت پاک افغان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے یہ بالکل سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں بالکل یہ نچلی سطح پر ہیں، اور بالکل یہ حال دعائی مچی ہوئی ہے۔ یہ سارے جو تاجر ادھر آڑتی اس سبزی اور فروٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں، تو مگر دوسری طرف یہ قیمتیں جو بالکل نچلی سطح پر ہیں، تو جب یہی ادھر بولی میں بھی بالکل سارا نیچے ہے، تو مگر جب یہ شہروں کی ریڈیوں میں اور بازاروں میں جب یہ سبزی اور فروٹ آتا ہے تو ان کی قیمتوں میں 100% زیادہ جو ہے نا اضافہ ہے، جو یقیناً ادھر پیرا فورس اور یہ سارا دلی انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں۔ مارکیٹ کمیٹی والے وہ 20 روپے کی فوٹو اسٹیٹ روزانہ پھینک کر، اور بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ چکوال پریس کلب نے اس حوالے سے یہ ہفتہ واری مسائل پر جو گفتگو ہوئی ہے، تو یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اس میں چیئرمین چکوال پریس کلب خواجہ بابر سنگھ محمود نے اس مسئلے کو یہ اجاگر کیا کہ یہ مصنوعی مہنگائی ہے جس کی وجہ سے عوام کو یہ نہیں مل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس جو گفتگو ہوئی ہے ملاحظہ کریں۔ اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار بے۔ ناظرین، چکوال شہر کے اندر جو ترقیاتی کام ہے اب اس میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر اگر ہم مول روڈ کا ذکر کریں تو دن رات وہاں کام جاری ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مکمل جو فنڈز ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، اور جب آپ کسی بھی کمپنی یا ٹھیکیدار کو پیسے دے دیتے ہیں تو پھر وہ دن رات کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم چھپڑ بازار کا ذکر کریں تو کام تو وہاں بھی جاری ہے، لیکن جتنی تیزی ہونی چاہیے، جس طرح دن رات بھون روڈ پر کام ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں کام سست روی کا شکار ہے۔ اسی طرح جو سول مارکیٹ گرائی گئی تھی، ابھی تک وہاں ملبہ پڑا ہے۔ اب اس حوالے سے مستقبل اس کا کیا ہے یہ بتایا تو جا رہا ہے، لیکن یہاں ابھی تک کام کا آغاز نہیں ہوا۔ تو شہر کے اندر توڑ پھوڑ ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ نیا شہر آپ کو نظر آئے گا۔ اب اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں خاص طور پر اگر ہم چھپڑ بازار کی بات کریں تو وہاں بہت سارے ٹھیا بان متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ 120 کے قریب یہ پرچی والے ٹھیا بان ہیں، اس کے علاوہ ریڈی بان ہے اور دیگر اور لوگ ہیں، اور اگر ہم کیلکولیٹ کریں ان کی فیملی سمیت تو یہ تعداد ہزاروں بنتی ہے۔ تو دوسری طرف جہاں یہ بات یا یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ چکوال شہر دبئی بننے جا رہا ہے، تو دبئی میں تو روزگار کی کمی نہیں ہے، لوگ یہاں سے وہاں روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہاں بے روزگار کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے متبادل ضرور سوچنا چاہیے۔ جو ریاست ہے، جو انتظامی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ چلے اگر آپ چھپڑ بازار سے ان کو اٹھا رہے ہیں تو ان کو بسانا کہاں ہے تاکہ وہ رزق حلال کما سکے۔ تو اچھی بات ہے، چھپڑ بازار کو آپ ماڈل بازار بنا رہے ہیں، لیکن وہاں جو قدیم جو مقیم ہے تقریباً 50-60 سال سے جو روزگار سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ سوچنا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آج اسی ملے جو موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور بات چیت کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سنگھ سے۔ جی خیر صاحب۔ اور میر صاحب تو درست کہہ رہے ہو نا، مگر دیکھو نا ٹھیے مان اس وقت بھی جدوں بھی یہ اسی 4 دہائیاں ہو گیا نے تختیاں اٹھا دیتے بٹھا دیتے تو سارا یہ چھپڑ بازار کا حسن ہے جی، یہ تاریخ ہے، اور یہ لٹے پٹے آئے تھے یہ اس وقت قیام پاکستان کے، یہ سارے مہاجرین ہیں زیادہ۔ وہ بار وہ اب جب آپ اس کو نئے 2026 میں تو وہ دیکھیں ان کا کاروبار شروع ہو گیا تھا سارا، بالکل لاکھوں روپے میں ٹھیک ہے ادھر۔ اور بلکہ یہ جو چھپڑ بازار کے دکاندار ہیں انہوں نے اپنے آگے جو اٹھائے ہیں ان سے یہ بتا 5,000 10,000 روپیہ یہ وصول کرتے رہے ہیں۔ تو 12 اب یہ ریڈی بازار میں روزانہ ادھر سے گزرتا ہوں کمیٹی باغ کے ساتھ جو ریڈی بازار ہے، ادھر پنجابی کی رلی ملی گا وہ بورڈ لگے ہے جی مریم نواز کا، میں سمجھنا کہ فوٹو دی اس سے بڑی توہین کے کہ اندر لکھاں روپے کے پکھے اور بینچ بڑا خوبصورت ریڈی بازار کمیٹی باغ دے بار واش روم بھی بزرگوں کے لیے، اور بڑا زبردست پرانا رمضان بازار تھی ادھر، اندر 2 بیٹھے ہیں، 2 ایک فروٹ والا ایک سبزی والا، وہ بار انہوں نے کیا ہے جڑے میر صاحب ذکر کر رہے تھی بانا دا بھائی روزی تو اللہ دیتا ہے نا، یہ کہڑی گل ہے کہ تھی چھپڑ بازاری شہر ود رہا ہے، دبئی پیرس بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو روزگار کے موقع ملن گے، ریڈی بازار آ کے آباد کرو گی۔ اور یہ بھی امید ہے پیشکش کی ہے انتظامیہ نے انہوں ٹھیا بانا، مگر وہ کہتے نتیبہ نہیں چھپڑ بازار ہے بھائی، چھپڑ بازار ہی ہو جنہیں ارما لایا دیا سول کلابے سے سرکار ہے، ریاست ہے، وہ میرے کو چاہ کے وہ کروڑا روپیہ لوگوں کا اور اندر سامان ارباں کا بزنس ہو رہا جی سول کلاب میر صاحب جی کا ملبے کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔
مقصد یہ کہ بدلے حالات یہ ضروری ہے کہ سارا مطلب ہے کہ اپنا جڑے ٹھیک ہے متاثرین جتنے کوئی بھائی اللہ پہ بھی آدم مسلمان اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. جتنے تھی محنت کرو گے بہ جاؤ گے اللہ رزق کا تو روٹی کا تو اللہ نے خود اپنا وعدہ ہے. بارہ اس میر صاحب ہے جی سبزی اور فروٹ منڈی کی قیمت دیکھو نا یہ بھی ایک اگر تھی عبرت کا سامان اگر دیکھ لو تو صبح میں تو روزانہ بولی کھانے صبح بالکل یا پیچھے سردی اور سارا منہ جو نکل رہا انہوں نے دھوئیں نکل رہے مطلب سردی کا جو اسے چلتا ہے بالکل حال دوائی مچی ہے کہ مطلب مر گئے آلو دار پہ جی انہوں نے کہا جی پٹن کی بھی قیمت نکل لگتی کہ بھائی وہ فصل جی پہ کٹ جائے ادھر سے بالکل چھوٹا کاشتکار میں بالکل ہی سب تو زیادہ متاثر ہوا اور تو برانی علاقہ اور تو جڑا ماڑا چنگا غریباں نے لایا تھی وہ بالکل نتیجے یہ پاک افغان بارڈر بند ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے. دوبارہ رمضان آ رہا ہے بڑا دلچسپ اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ رمضان جی مسلمان اور سارا ڈیمانڈ بدے گی نا یہی تھی دیکھنا یہ ساری لوٹ مار پھر شروع ہو جائے گی. دوبارہ بھی کوئی مصنوعی مہنگائی ہو سارا جو منڈی کے ریٹ پھر بھی فروٹ اور سبزی ایسے بازار جا کے 100% 150% زیادہ سے بکتی ہے اس سے کوئی مطلب ہے لایا عمل بنا دی. ٹھیک ہے جی اس پر